کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی خوش نصیب ہستی تھیں جن کے پاس قرآن مجید کا پہلا محفوظ نسخہ ایمانت رکھا گیا؟ اور کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک ایسی عظیم عورت بھی تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت طلاق دی، مگر پھر آسمانوں سے وحی نازل ہوئی اور ان کا مقام پہلے سے بھی بلند کر دیا گیا؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہے صبر، آزمائش اور اللہ کی خاص رحمت کا ایک عظیم واقعہ۔ یہ ہے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، ایک ایسا روشن باب جس میں ایمان بھی ہے، قربانی بھی ہے اور قرآن کی حفاظت کی عظیم ذمہ داری بھی ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش تقریباً 605 AD میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ وہ اسلام کی عظیم خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھیں، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ اور عظیم صحابی تھے۔ آپ کی والدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہا ایک جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ آپ کا تعلق مکہ کے معزز قبیلے قریش کی شاخ بنو جامہ سے تھا۔ آپ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بھائی تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام کے بہت بڑے عالم اور مشہور صحابی بھی تھے، عبد الرحمن اکبر یعنی بڑے عبد الرحمن، تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بیٹوں سے فرق کیا جا سکے جن کا نام بھی یہی تھا۔ ان کا بچپن ایک ایسے گھر میں گزرا جہاں کورج اور جسٹس سے اہم سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مضبوط اور باوقار شخصیت کا اثر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی گہرا تھا، اس لیے وہ بچپن سے ہی اسٹرانگ پرسنالٹی اور سیریس نیچر کی مالک تھی۔ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 AD میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تو مکہ کا ماحول تیزی سے بدلنے لگا۔ یہ وقت ایک بہت بڑا چینج اور چیلنج کا تھا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئی اور ان کا دل فیتھ اور لو فار اللہ اینڈ ہز میسنجر سے بھی بھر گیا۔ جب وہ 18 سے 19 سال کی تھیں تو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ایک بہادر اور باوقار صحابی خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان شدید آزمائشوں اور مشکلات سے گزر رہے تھے اور دین کی خاطر انہوں نے اپنا گھر، سکون اور آسانیاں سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر نے پہلے ہی مائگریشن حبشہ کی طرف کر لی تھی اور پھر 622 AD میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت میں بھی شامل ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو کچھ سکون تو ملا مگر آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ خنیس بن حذیفہ نے غزوہ بدر میں 624 AD اور غزوہ احد 625 AD میں بے مثال بہادری دکھائی، لیکن احد کی جنگ میں لگنے والے زخم ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے اور وہ 625 AD میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک عورت اپنی زندگی کے آغاز میں آزمائشوں کے درمیان آ گئی، ایک بیوہ اور ایک خاموش صدمہ جو دل کے اندر چھپ کر بھی ہر لمحہ محسوس ہوتا رہا۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ ان کی زندگی ایک بار پھر ایک بڑے امتحان میں ڈال دی گئی، مگر انہوں نے صبر اور ایمان کے ساتھ اس آزمائش کو برداشت کیا۔ کیا یہ ایک محض رشتہ تھا یا آسمان سے لکھا ہوا فیصلہ؟ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسا گھر ملے جہاں عزت بھی ہو، حفاظت بھی ہو اور سکون بھی ہو۔ وہ ہر طرف سے ایک بہترین رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا میں اس بات پر غور کروں گا۔ چند دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو صاف انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مایوس ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی واقف نہیں تھے۔ اصل فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پہ ہو چکا تھا۔
اور پھر 3 ہجری 625 AD کا وہ بابرکت لمحہ آیا جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ ایک بیوہ کے لیے عزت، ایک باپ کے دل کا سکون، امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مثال تھا۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر تقریباً 480 درہم تھا۔ نکاح کے بعد انہیں ام المومنین کا عظیم اور بلند مقام عطا ہوا۔ ان کی زندگی اب صرف ایک عام زندگی نہیں رہی تھی بلکہ وہ عبادت، تقوی اور علم کا ایک روشن نمونہ بن گئی تھیں۔ وہ کثرت سے روزے رکھتی تھیں، راتوں کو اللہ کی عبادت میں کھڑی رہتی تھیں اور قرآن کی تلاوت میں گھنٹوں مشغول رہتی۔ وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی جو اس دور میں ایک بہت بڑی اور خاص خوبی سمجھی جاتی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جو صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا۔ 11 ہجری 632 AD میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہوا، قرآن مجید کو محفوظ اور ایک جگہ جمع کرنا۔ خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن کو پہلی مرتبہ ایک مکمل مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ مقدس امانت پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ رہی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس منتقل ہوئی اور ان کی وفات کے بعد یہ عظیم امانت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امانت کے طور پر رکھ دی گئی۔ انہوں نے اس امانت کو نہایت دیانت، احتیاط اور عزت کے ساتھ محفوظ رکھا۔ بعد میں 25 ہجری کے قریب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی محفوظ نسخے کی بنیاد پر قرآن مجید کو ایک سٹینڈرڈ فارم میں پوری امت میں پھیلایا تاکہ امت ایک ہی انداز میں قرآن مجید پڑھنے اور ایک ہی قرآن پر متحد ہو جائے۔ آج دنیا بھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی حفاظت کی اس عظیم تاریخ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہمیشہ زندہ اور شامل رہتا ہے۔ مگر عظیم لوگوں کی زندگیوں میں بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک راز کی بات بتائی اور سخت تاکید فرمائی کہ اسے کسی سے بیان نہ کیا جائے، لیکن وہ بات آگے حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے رنج ہوا اور اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک طلاق دے دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل بھی خاموش تھے اور وقت بھی رک سا گیا تھا۔ جب یہ خبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا بے حد غم ہوا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں اور دل بے چین تھا۔ اسی موقع پر قرآن کی سورۃ تحریم کی آیات نازل ہوئیں جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کی، پھر اس نے وہ بات آگے ظاہر کر دی تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بات بتا دی اور کچھ درگزر کر دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تو اس نے پوچھا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہی اللہ نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، اور اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو جان لو کہ اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور نیک مومن اور فرشتے بھی ان کی مددگار ہیں۔ قریب ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے جو مسلمان، مومن، فرمانبردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی ہوں، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا کنواری۔ یہ آیات صرف ایک واقعہ نہیں تھیں بلکہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ راز، ایمانت اور ذمہ داری کتنی اہم ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع فرمایا کیونکہ وہ عبادت گزار، روزے رکھنے والی اور اللہ سے ڈرنے والی نیک خاتون تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باقی زندگی مکمل طور پر عبادت، علم اور قرآن کی خدمت میں گزار دی۔
ان کا گھر سینٹر آف نالج بن گیا تھا، جہاں صحابہ اور تابعین دین سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے سادگی، تقوی اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لیا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 45 ہجری 665 AD میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، مگر جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہر لفظ کے پیچھے ایک امانت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہ امانت جو ایک عظیم عورت نے سنبھالی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کی محافظ اور تاریخ کا ایک ایسا روشن باب جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔